ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين صلوات پڑھنے پر محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شفیق حسین ابن ابرار حسین اور ربن بانو بنت ظہیر حسین کی ارواح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد والے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار دو چیزوں کے لیے حکم یہ دے رہا ہے کہ اسے انجام دینے میں جلدی کرنا. عام طور سے دیکھیے مجلسیں ہوتی ہیں مثال ثواب کے لیے اور ہم سننے کے لیے آتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد اتنی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں کہ صرف ثواب کی غرض سے آتے ہیں، عمل دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. جبکہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ درسگاہ ہے، حسینی درسگاہ ہے، یہاں پہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سرعت سے کام لو، جلدی کرو استغفار کرنے میں. اگر مزاج میں فرعونیت ہے تو اس سے توبہ کر کے بارگاہ الہی میں آ جاؤ، نزدیک ہو جاؤ پروردگار کے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، استغفار کرنے میں جلدی کرنا، کوتاہی نہیں کرنا، سستی نہیں کرنا، یہ انتظار نہ کرنا کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں قدم رکھیں گے تب یہ کام کریں گے. اس لیے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو کھیلنے کھانے ٹہلنے کے دن ہیں، ابھی سے کیا ضرورت ہے. نہیں، ابھی سے ضرورت ہے، اس لیے کہ موت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ یہ جوانی دیکھتی ہے، نہ یہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ یہ 4 مہینے کے بچے کو دیکھتی ہے. جس وقت حکم پروردگار آیا ملک الموت آ گئے.
اس لیے پروردگار کہہ رہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرنے میں، معافی طلب کرنے میں، توبہ کرنے میں، بخشش طلب کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا، جلدی کرنا۔ یہ پہلی چیز جس کا حکم پروردگار دے رہا ہے۔ اور سورہ نوح میں استغفار کے پروردگار نے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ 5 فائدے ہیں بڑے۔ پہلا فائدہ یہ استغفروا من ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پروردگار تمہارے لیے پے در پے بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پروردگار تمہاری مدد بھی کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ بعض لوگ اولاد کے لیے در در بھٹکتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کی تڑپ ایسی ہوتی ہے۔ حکیموں کے ہاں، ڈاکٹروں کے ہاں، پنڈوں کے ہاں، دعا تعویذ والوں کے ہاں پروردگار کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم ہماری بارگاہ میں رجوع کرو، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، مال خرچ کرنے کے لیے اولاد بھی دیں گے۔ یہ 3 فائدے ہوئے۔ چوتھا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ہم جنت بھی تمہیں دیں گے اگر تم نے استغفار کیا۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں ہم تمہیں ایسا مقام دیں گے جہاں پہ نہریں بھی جاری ہوں گی۔ جو لوگ بمبئی میں رہتے ہیں سمندروں کے کنارے، انہیں اندازہ ہے کہ سمندر کے کنارے مکان اور ایک فلیٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ پہلی چیز استغفار کرنے میں جلدی کرو، اور دوسری چیز جو ہے جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ہم اتنی دنوں سے مجلسیں کر رہے ہیں، شب داری ہے، عزاداری ہے، محفل ہے، مجالس ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے جائے گا، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ ہاں نہیں؟ تعجب ہے، اتنے دنوں سے ہم مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، لیکن اب بھی شاید ہمیں یقین، یعنی آپ ابھی پہلے مرحلے میں ہیں۔ یعنی اتنا عمل کیجئے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ صوبان رسول کے صحابی تھے، ایک دن آئے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ رسول نے پوچھا میاں کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہے؟ کہا سرکار آپ نے کہا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہا تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات تو نہیں ہے، نبی نہیں رہے ہیں، رسول نہیں رہے ہیں، اولیاء نہیں رہے ہیں، سب کو جانا ہے ایک دن، تو اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا سرکار پریشانی اس میں نہیں ہے کہ جانا ہے دنیا سے۔ کہا پھر؟ کہا جب دل چاہتا ہے ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جنت میں خدا جانے ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ آپ تو سید المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں آپ کا مرتبہ کیا کہنا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جنت کے پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گے، اگر ملاقات کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اس واقعے کو سنانے کا ہدف صرف اتنا سا ہے کہ صوبان کو اتنا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب آگے کی فکر یہ ہے کہ جنت میں ایک ایسا مقام ملے جو نبی سے قریب ہو، اور ہم ابھی پہلے مرحلے میں ہیں۔ پہلے تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمیں اس بات
یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. جب اس چیز کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد یقینی طور پہ ہمیں جنت میں جانا ہے، جب اس چیز کا یقین ہو جائے تو آگے مرحلے کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جنت میں بہترین مقام حاصل کرنا ہے. فیہا درجات متفاضلات، جنت کے درجے بھی برابر نہیں ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو نبی کے قریب میں رہے گا وہ مقام بلند ہے، وہ جگہ بلند ہے. تو جنت میں پہلا تو یقین یہ کہ عمل کر کے یہ یقین پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے. دوسرے جب یہ یقین ہو جائے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ جنت کے بہترین مقام کو حاصل کرنا ہے، جنرل وارڈ میں نہیں رہنا ہے. ہم دنیا کی بہترین زندگی کے حصول کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند رہے، بہترین گاڑی ہو، بہترین مکان ہو، بہترین لباس ہو، اچھی جگہ پہ ہو، لوکیشن اچھا ہو. ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں گاڑی بھی چلی جائے، کوئی مشکل نہ ہو. تو یہ 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنے دل و دماغ کی ساری کوششوں کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے غفلت کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. میں ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. کبھی کبھی یہ سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی باتیں آ جاتی ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے رعایا میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے بلا کے لے آؤ. لائے گئے وہ بیوقوف. تو بادشاہ نے کہا میں امتحان لوں گا ان کا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے. ایک آدمی جو ہے وہ نظر آیا. بادشاہ نے اپنا قیمتی ہار جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیا. وہ بیوقوف آدمی چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر ادھر سے پھر ہوا تو بھیڑ دیکھی اس نے تو وہ بھی پہنچا. معاملہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت جو ہے وہ بیمار ہے. پہنچا وہاں پہ احوال پرسی کے لیے. کہا سرکار میں وہی بیوقوف آدمی ہوں جسے آپ نے قیمتی ہار دیا تھا. مسکرائے دیکھ کے. کہا کیسے آیا؟ میں نے سنا تو میں بھی آگے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. بہت زیادہ بیمار تھا وہ، یعنی بچنے کی امید نہیں تھی. کہہ رہا آپ تو مجھے جانا ہے. کہا سرکار آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے. کہا سرکار پھر تو آپ نے بہت انتظام کیا ہوگا، بیگمات کو پہلے بھیجا ہوگا، محل کو پہلے تیار کیا ہوگا، غلاموں کو پہلے بھیج دیا ہوگا. کہا اسی چیز کا افسوس ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہا آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کہا نہیں کچھ نہیں کیا ہے. اپنے گلے سے ہار اتارا. کہا سرکار ہم سے زیادہ مستحق آپ ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے انتظام لمحے لمحے کرنا، ہر وقت فکر مند رہنا. تو پروردگار نے کہا 2 چیزوں میں جلدی کرنا، ایک استغفار کرنے میں، ایک جنت کو حاصل کرنے میں. جنت کے حصول میں جلدی کرنا. کیوں کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنت چھوٹی ہے؟ جس نے پہلے ریزرو کرا لی اسے تو ملے گی، باقی سب ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے. یہ بعض ذہنوں میں یہ تصور آ سکتا تھا، خیال آ سکتا تھا. اس لیے پروردگار نے کہا خبردار یہ نہ سوچنا کہ میری بنائی ہوئی جنت چھوٹی ہے. ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر ہم نے جنت بنائی ہے. لہذا یہ خیال نہ کرنا. اب ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ پروردگار مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، 73 میں سب کو پتا ہے جنت میں
ایک فرقہ جائے گا، 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جائے گا جنت میں۔ پروردگار پھر اتنی بڑی جنت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اکثریت تو ادھر ہے، اقلیت جو ہے جائے گی جنت میں، تو اتنی بڑی جنت کیوں بنائی؟ کیا ہماری طرح ہے پروردگار کہ کوٹھی میں کوئی رہنے والا ہو یا نہ ہو 20 کمروں کی کوٹھی بنائیں گے؟ اس لیے کہ کوٹھی سے ہمارا اقتدار پتہ چلے گا، ہماری دولت کا اندازہ ہوگا، اس سے ہماری ہیبت پتہ چلے گی، ہماری قدرت کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے پروردگار نے بھی اسی لیے بنایا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں پروردگار نہیں، بغیر کسی مقصد کے پروردگار نہیں بناتا ہے۔ جو اتنی بڑی جنت بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پروردگار بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بہانہ مل جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ روایت سناؤں، روایتیں متعدد روایتیں ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی بستی سے ایک عالم کا گزر ہوتا ہے، نہ وہاں وہ رکتا ہے، نہ ٹھہرتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، صرف ایک راستے سے داخل ہوا دوسرے راستے سے نکل گیا، تو حدیث یہ کہتی ہے پروردگار اس قبرستان کے مردوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ بہانہ نہیں ہے، کتنی معمولی سی بات ہے، بظاہر ہماری نگاہ میں بہت معمولی سی بات ہے کہ ایک عالم کا گزر ہوا تو پروردگار نے قبرستان کے مردوں سے عذاب کو ہٹا لیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جو روایت ہے، واقعے کی شکل میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ بیٹی بہت پریشان ہے، ماں تھی، رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی، پریشان تھی۔ چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا بیٹی بہت خوش ہے، تو اس نے بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹا چند دن پہلے تم بہت پریشان تھی، آج بہت خوشحال ہو، کیا بات ہے؟ کہا اماں ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا اس قبرستان سے، چلتے چلتے اس نے چند مرتبہ جو ہے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی ہے اور قبرستان کے مردوں کو ہدیہ کر دیا ہے۔ اس صلوات کی برکت سے پروردگار نے اس قبرستان کے سارے مردوں سے عذاب کو ہٹا لیا ہے، رحمتوں کو نازل کر دیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ روایتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ کتابوں میں ملتی ہیں، یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پروردگار بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر غم حسین میں کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو اپنی آنکھوں سے نکالتا ہے تو پروردگار اس کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پروردگار کا کرم اتنا بڑا ہے کہ پروردگار بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے تو میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جناب داؤد کا کہ جناب داؤد کے زمانے میں ایک بہت ہی اچھا جوان تھا جو عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، ہر اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں گے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا وہ۔ ایک دن جناب داؤد نے کہا پروردگار یہ تیرا بندہ کتنا نیک ہے، اور پروردگار دلوں کے حالات سے واقف۔ کہا داؤد تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میری بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے؟ کہاں پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تو لو دیکھو۔ اچھا امکان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے کہ یہی دنیا میں بیٹھ کر کے آدمی جنت میں اپنے مقام کو دیکھ سکے؟ ہے امکان؟ بات امکان پہ ہے، امکان ہے یا نہیں ہے؟
اگر امکان نہ ہوتا تو امام حسین اپنے اصحاب کو نہ دکھاتے. یعنی اگر انسان اپنے تقوی کو، پرہیزگاری کو اس مقام پہ لے جائے تو دنیا میں بیٹھ کے اگر فضا جنت سے دسترخوان بنوا سکتی ہے تو یہ عین ممکن ہے. بس تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. اور میں ایک لفظ کہہ کے گزر جاؤں، اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. جتنا قریب ہو جائیں گے. کہا داؤد دیکھنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے؟ کہا پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں. کہا لو دیکھو. اب جو داؤد نے دیکھا، نبی نے دیکھا، تو حیرت سے کہتے پروردگار یہ کیا ہوا؟ کہا داؤد کیا بات ہے؟ کہا پروردگار عمل بہت کرتا ہے لیکن تیری بارگاہ میں کوئی جزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا داؤد تمہیں کیا معلوم، یہ بہت نالائق ہے. یہ بندہ تو ہے میرا لیکن نالائق ہے. جو کچھ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. جو کچھ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، محسوس ہوا کہ دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا. اب جو سجدے میں ہے تو 15-20 منٹ تک سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو پڑھ ہی رہا ہے. لوگ دیکھیں تاکہ ایک روب ہو کہ یہ بہت متقی ہے، بڑا نمازی ہے، قاری قرآن ہے، اللہ سے قریب ہے. یہ جو بھی کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. تو جسے دکھانے کے لیے کرتا ہے جزا بھی اسی سے لے لے، جزا بھی اسی سے لے لے. اگر عمل میرے لیے کرتا تو بدلہ میں دیتا، جزا میں دیتا. نبی تھے، ناراض ہوئے اس سے، اتنا نالائق ہے. کچھ دنوں کے بعد اسی جوان کا انتقال ہو گیا. جناب داؤد اتنا ناراض تھے کہ اس کے تشییع جنازہ میں بھی نہیں گئے. ہم لوگ بھی یہ کام کر لیتے ہیں. جب شہادت نامے پہ نام لکھوانے کی بات آتی ہے کہ نام لکھوا دو تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کترا کے نکل جاتے ہیں کہیں ہمیں اپنا نام نہ لکھوانا پڑے. یہ نماز تو یہ پڑھتا نہیں تھا، ہم گواہی دیں گے. روزانہ فساد کرتا تھا، ہم گواہی دیں گے. لہذا نظر بچا کے نکل جاتے ہیں. جناب داؤد بھی اس جوان کے جنازے میں نہیں گئے، شریک نہیں ہوئے. تدفین ہو گئی. آواز قدرت آئی، میرے نبی داؤد میرا بندہ دنیا سے گیا ہے. خدا کی قسم جتنی محبت پروردگار اپنے بندوں سے کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ مشہور محبت ماں کی ہوتی ہے. ماں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا پروردگار اپنے بندوں کو چاہتا ہے. اور اپنے بندوں میں ان بندوں کو جن کا تعلق حسین ابن علی سے ہے، یاد رکھیے گا، جن کا تعلق حسین ابن علی سے ہے. کہا میرا بندہ دنیا سے گیا، تم نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی. کہا پروردگار تو نے تو بتایا تھا کہ نالائق ہے، اس لیے نہیں گیا کہ تو نے کہا تھا نالائق ہے. کہا داؤد میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. داؤد نبی ہیں، نبی خدا ہیں. کہا اے پروردگار جب یہ بندہ نالائق تھا تو نے معاف کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. اگر جھوٹے بھی گواہی دے دیں جب بھی معاف کر دوں گا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. اب
واضح ہوئی کہ پروردگار نے اتنی بڑی جنت کیوں بنائی ہے. کہ ارضها السماوات والارض، ہم نے جنت کو زمین و آسمان کے برابر بنا دیا ہے. کس لیے بنایا؟ اب اندازہ ہو گیا. اس لیے کہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں. روایت میں ہے کہ ایک فرد ایسا بھی ہوگا جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے. اور ایک مرتبہ فرشتوں کی گھڑکی ہے چلو، وہ بیچارہ وہاں نہیں اکڑے گا، جتنی اکڑ ہے وہ یہیں تک رہے گی. چلنے لگے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر فرشتوں کی ڈانٹ آگے بڑھ جائے گا. تیسری مرتبہ پھر دیکھے گا. جب تیسری مرتبہ مڑ کے دیکھے گا تو پروردگار کہے گا میرے فرشتوں رک جاؤ، میرے اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ. جب وہ بندہ قریب پہنچے گا پروردگار پوچھتا ہے کہ کیوں تم بار بار دیکھ رہے تھے؟ کہا پروردگار میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ پروردگار اتنا کریم ہے اور پروردگار کے علاوہ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے. صرف اتنی سی بات پہ پروردگار نے اسے معاف کر دیا. یہ میرے کرم کا امیدوار ہے. نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے. چونکہ میرے کرم کا امیدوار ہے تو یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے. سرکار رسالت کے پاس ایک آدمی آیا. آنے کے بعد کہتا ہے سرکار محشر میں آخرت میں حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. لیکن وہ عرب تھا، بدو تھا، آیا رسول کے پاس. کہتا سرکار محشر میں آخرت میں حساب کتاب کس کے پاس ہوگا؟ رسول نے کہا پروردگار کے ہاتھ میں ہوگا. جیسے سنا پروردگار کے ہاتھ میں ہوگا تو مسکرایا. اب مسکرا کے کہتا پھر تو کوئی غم کی بات ہے ہی نہیں. مسکرا کے کہتا ہے پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور مسکرا کے چلا گیا. جیسے ہی گیا رسول نے کہا یہ ہے مومن، یہ ہے جنتی. اب اتنا سننے کے بعد کچھ رسول کے اصحاب کے پیچھے دوڑے، قریب پہنچے، ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا یہ بتاؤ کہ جب تم نے رسول سے پوچھا کہ آخرت میں حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہوگا، رسول نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو تم مسکرا کے کہتے ہو پھر کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کہا بدبختو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے جب کریم انتقام پہ قدرت پیدا کرتا ہے تو اپنے کرم کی بنیاد پہ معاف کر دیتا ہے. اپنے کرم کی بنیاد پہ معاف کر دیتا ہے. تو پروردگار سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. جب انتقام پہ قدرت پیدا کرے گا تو معاف کر دے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد. دیکھیے کتنے بہانے ہیں. اس کے بعد اچھا اب بتائیے، اب یقین پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد جائیں گے جنت میں؟ اتنی روایتوں کو سنانے کے بعد یقین ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا، ہو گیا ہے نا. تو اب اگر یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو پھر اگلے مرحلے کے بارے میں کوشش کیجئے کہ مرنے کے بعد جب جنت میں جانا ہے تو جنت میں بہترین مقام حاصل کرنا ہے. اچھا جنت کا حصول خدا کی قسم بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. رسول کے پاس ایک جوان آیا، ینگ آیا. آنے کے بعد کہتا سرکار آپ نے
ہم کو سارے اچھے راستے دکھا دیے، ہم حیوانوں کی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، سرکار ایک راستہ اور بتا دیجیے۔ رسول نے پوچھا کیا؟ کہا جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجیے۔ کتنا کریم ہے رسول، ہیں؟ کہا جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجیے۔ رسول نے کہا اچھا سنو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ واہ 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 واہ۔ اور واضح کروں، لوگوں سے مسکرا کے ملا کرو، لوگوں سے محبت سے ملا کرو۔ کہا سرکار یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، دیکھیے ہم زمیندار ٹائپ آدمی ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہر کسی سے جو ہے رعایا سے پرجا سے سب سے ایک طرح سے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری رونت ہے، کچھ حیثیت ہے ہماری۔ اچھا اگر کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں، ہاں یہ آپ ہی لوگ ہوتے تو ایک مرتبہ ڈانٹ کے بھگا ہی دیتے ہیں اس کو، ہاں بھائی اس میں کوئی سرمایہ خرچہ ہو رہا ہے۔ رسول نے کہا لوگوں سے مسکرا کے ملا کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اخلاق سے ملا کرو۔ کہا سرکار یہ نہیں ہو پائے گا۔ کتنا بڑا کریم ہے رسول کا، ٹھیک ہے اچھا یہ نہیں کر سکتے نا؟ کہا نہیں سرکار یہ نہیں ہو پائے گا، میں تھوڑا سا ہاؤ بھاؤ میں رہتا ہوں، ہو نہیں پائے گا۔ کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو جن گھروں پہ پانی نہیں ہے ان گھروں پہ پانی کا انتظام کر دو۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ جن گھروں پہ پانی نہیں ہے پانی کا انتظام کر دو۔ کہاں سرکار یہ کام تو ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے بھائی رعایا کے ذریعے سے، نوکر کے ذریعے سے کسی کو اجارے پہ لے لیا، کرائے پہ کر لیا، اس سے لگوا دیا، یہ کام آسان ہے، یہ کر لیں گے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ پانی کا انتظام کرنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، پانی روکنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ میں کیا اب بھی سمجھانے کی ضرورت ہے یزید کا راستہ کدھر ہے، حسین ابن علی کا راستہ کدھر ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ واہ واہ واہ۔ کہا اچھے اخلاق سے ملو۔ نہیں ٹھیک ہے، جن گھروں پہ پانی نہیں وہاں پانی کا انتظام کر دو۔ ان سب سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی پروردگار صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں، لڑ کے نہیں۔ اور ایک بات اور کہوں، محشر میں آدم سے لے کے قیامت تک کے افراد ہوں گے۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی پہچان کا آدمی مل جائے، کوئی رشتہ دار مل جائے، کوئی بھائی ہو جس کے اوپر آپ اجنبی سے تو نہیں مانگیں گے نا۔ محشر میں ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، آدم سے لے کے خاتم تک۔ کتنی بھیڑ ہوگی اور کون کہاں ہوگا پتہ ہے؟ ممکن ہے گاؤں والے نہ مل پائیں، ممکن ہے۔ ہاں کیوں کہا گیا علماء کا خیال رکھا کرو؟ اگر دلی کا عالم ہے تو یہاں کے لوگ پہچانتے ہیں، بمبئی کا ہے تو پہچانیں گے، فقیہ ہے اپنے زمانے کا ساری دنیا کے لوگ پہچانتے ہیں۔ بھائی دنیا آخرت میں محشر میں کون کس سے ٹکرا جائے اور کس مصیبت میں ہو، بھائی کس مصیبت میں ہو کچھ نہیں پتا ہے۔ بھائی کون مل جائے؟ پڑوسی مل سکتا، اسی لیے کہا کہ پڑوسیوں سے بنا کے رکھنا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بعض پڑوسی بھی اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کریں گے جی، اس لیے ایک دوسرے سے بنا کے رکھنا چاہیے، خاص طور سے علماء سے بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ آج شیاطین کی ساری کوشش یہ ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دیا جائے، ہے نہیں ہے؟ سوشل میڈیا اگر ہے دیکھتے ہیں تو دیکھیے
کتنے ہنگامے ہوتے ہیں علماء کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کو نیچا گرانے کے لیے۔ بعض تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حرف بولنے کے بعد، ان کے خلاف بولنے کے بعد ہمیں شہرت مل جائے گی۔ یہ بھی ہے، جام ناقص میں یہ بھی خیال ہے کہ ہم بڑی شخصیت کے بارے میں بولیں گے تو ہم بھی تو مشہور ہوں گے۔ میں یہ عزت جو ہے یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے، یہ ذلت ہے۔ عزت دو گے تو پروردگار تمہیں عزت دے گا، عزت دینے والا بھی پروردگار ہے اور رسوا کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ میں اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا چونکہ ہمارے مہمان ذاکر ہیں، میں تو گھر کا ہوں، کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہوں۔ ہمارے مہمان ذاکر جو مولانا قمر سلطان صاحب ہیں جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، آپ انہیں انشاءاللہ سنیں گے۔ تو مختصر سے لفظوں میں اب تک آپ کو میں نے اتنی سی بات بتائی کہ جنت کا حصول بہت آسان ہے۔ جو پروردگار نے کہا ہے نا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت، استغفار کرنے میں بھی جلدی کرنا اور جنت کو حاصل کرنے میں بھی جلدی کرنا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ وہ آخری ٹکڑا آیت کا، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اس جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ قرآن میں 43 آیتیں ہیں، پورے قرآن میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا جس میں لفظ متقین آیا ہے۔ لفظ متقین آیا 43 مقام پہ آیا ہے، کثرت سے استعمال ہوا یہ۔ کہا ہم نے جنت کو کس کے لیے بنایا؟ وعدت، ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے۔ ہدی لل، قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ متقین کی کرے گا۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں، جنہیں محبت کا سلیقہ نہیں وہ بھی کرتے ہیں، جنہیں محبت کا سلیقہ نہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پروردگار کہتا میں صرف متقین سے محبت کرتا ہوں۔ سب کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پروردگار کہتا میں متقین کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ ولی المتقین، اللہ کس کا دوست ہے؟ متقین کا دوست ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروردگار نے جنت کو متقین کے لیے پیدا کیا، بنایا ہے، آمادہ کیا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس کا ترجمہ سناؤں آپ کو؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ہم نے جنت کو متقین کو دیا نہیں ہے، نزدیک کیا ہم کے۔ نو، یہ نہیں کہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور دوسری آیت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرُ بَعِيدٍ، جنت دور نہیں ہے متقین سے، بہت نزدیک کر دیا ہے۔ نزدیک کرنا ہمارا کام تھا، اسے حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ اچھا متقین ہیں کون لوگ؟ میں زیادہ وقت نہیں لے کر کے، میں ساری آیتوں کو تلاوت کرتا لیکن نہیں، وقت نہیں ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم متقین کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری ہوں گی، یہ متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہا حسین ابن علی کے زائر، زائران حسین ابن علی، یہ ہیں متقین سے مراد، یہ لوگ ہیں۔
اور وہ معروف حدیث، یہ حدیث آپ نے سن لی، اور ایک معروف حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے، سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ رسول ختمی مرتبہ فرماتے ہیں یا علی حب کا ایمان و تقوی، علی تمہاری محبت اگر دل میں ہے تو متقی بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ اب آپ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، سب تو نہیں، کچھ آیتیں پڑھی میں نے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ پروردگار کہتا ہے ھدی للمتقین، تو متقین سے مراد کون ہے؟ حسین ابن علی کے زائر اور علی سے محبت کرنے والے۔ جتنے بیٹھے سب علی سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں۔ مشکل یہاں نہیں ہے، مشکل کہاں ہے؟ کون کتنی کرتا ہے؟ اس لیے کہ محبت میں تشکیک پائی جاتی ہے، یہ کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ ابن ملجم کا واقعہ گواہ ہے، جب مولا نے کہا تھا تو میرا قاتل ہوگا، کہا مولا اگر حکم دیجئے اپنی تلوار سے اپنی گردن قطع کر لوں گا، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، تو مشکل کہاں ہے؟ محبت سب کرتے ہیں، لیکن کون کتنی کرتا ہے؟ یہ مولوی بتائے گا، ذاکر بتائے گا، خطیب بتائے گا، کتنا بڑا خطیب ہو بتا سکتا؟ نہیں، یہ اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا کہ میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ اپنا دل بتائے گا۔ بھائی محبت وہ بھی کرتے ہیں جو فرش عذاب پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو نالیوں کے کنارے سنتے ہیں محبت وہ بھی کرتے ہیں۔ ہے برابر؟ بتائیے ہے برابر؟ ہے؟ ایک آدمی وہ ہے، ایک آدمی وہ ہے، ادھر نام حسین آیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ایک آدھے گھنٹے کے بعد آنکھ سے آنسو نکلا، ہے برابر؟ تو علی سے محبت کرنے والا اور حسین ابن علی کا زائر، یہ اسے کہتے ہیں متقین، یعنی متقین کا مصداق جو ہے وہ حسین کا زائر ہے اور علی سے محبت کرنے والا ہے۔ اب آیت پڑھوں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو علی سے محبت کرتا ہے۔ متقین سے مطلب علی سے محبت کرنے والا، حسین ابن علی کا زائر، اور علی کا محب اور حسین کا زائر، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر زائر حسین ہے تو علی سے محبت کرے گا، علی سے محب ہے تو حسین سے محبت کرے گا۔ اگر صحیح محبت ہے، یہ ممکن نہیں ہے علی کا محب ہو اور حسین سے محبت نہ کرے، ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور علی سے، حسین سے تو محبت کرتا لیکن علی سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے محبت کرے، حسین ابن علی سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ، یعنی حسین والوں کے ساتھ ہے، علی والوں کے ساتھ ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کس کی ہدایت کرے گا؟ یا علی والوں کی ہدایت کرے گا، علی والوں کی ہدایت کرے گا، یا حسین والوں کی ہدایت کرے گا؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جنت کس کے لیے پروردگار نے بنائی ہے؟ علی والوں کے لیے بنائی ہے، غیر علی والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، لطف آیا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے علی والوں کو جنت دی نہیں ہے، علی والوں کے نزدیک کر دی ہے ہم نے جنت۔ نزدیک کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اسے حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا متقی کون ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بعضهم ببعض عدو الا المتقین۔ اس دن کو یاد کرو جب سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، وہ محشر کی حالت ہوگی۔
سب کو اپنے اپنے اعمال کے بارے میں فکر ہوگی، سب ایک دوسرے سے مولائے کائنات نے مناجات امیر المومنین میں ایک جملے کہے ہیں کہ پروردگار میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن باپ بیٹے سے فرار اختیار کرے گا، دوست دوست سے فرار اختیار کرے گا۔ وہ محشر کے حالات ہوں گے، اسی محشر کے حالات کو مد نظر رکھ یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے صاحبان تقوی کے، سوائے علی والوں کے، سوائے حسین والوں کے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو علی والوں کی ایک صفت یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے سے فرار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے عداوت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹال کے دیکھیے، اگر علی والوں کے لیے صرف محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ہے، لیکن اگر دلوں میں بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، بد اخلاقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تقوی ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا جہاں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ بس آخری دو چار جملے۔ تو علی والے کون؟ جو متقی ہیں۔ متقی کون؟ جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ علی والوں کی ایک علامت، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ امام غائب ہیں، اس کے اوپر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سب کو ہے، ایمان سب کو ہے امام غائب پہ، لیکن کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے مشکل یہاں ہے۔ بالکل واضح سے بات کر رہا ہوں میں کہ ایمان بالغیب سب کو ہے، جتنے شیعہ ہیں سب کو ہے، لیکن یہ ایمان بالغیب کس کا کتنا مضبوط ہے مشکل یہاں ہے۔ میں ایک صندوق لا کر کے رکھ دیا یہاں سامنے، اور میں نے کہا کہ اس میں دنیا کا خطرناک ترین سانپ ہے۔ شمیم بھائی نے گواہی دی، مولانا جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، عادل صاحب نے گواہی دے دی۔ کسی کی ہمت ہے ہاتھ ڈالنے کے اندر؟ نہیں نا، کسی کی جرات نہیں ہے۔ میں ہوں تو میں بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ہاں، میں معصوم نہیں، یہ معصوم نہیں، یہ معصوم نہیں۔ یعنی غیر معصوم اگر کہہ دیں تو اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ ہاتھ اس میں نہیں جائے گا۔ بھائی جن معصوموں نے خبر دی ہے جنت کی اور جہنم کی، اگر یقین ہوتا تو جنت کی طرف بڑھتے، ایسے کام نہ کرتے تو جہنم کی طرف لے جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور علی والا وہ ہے جو نمازی ہے۔ خدا کی قسم بے نمازی کبھی علی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بے نمازی علی والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے انفاق بھی کرتا ہے۔ ہم تو اگر مکتب کا چندہ لینے کے لیے کوئی پہنچے تو آنا کانی کرتے، کل آنا پرسوں آنا۔ تو جو ضروری کام کے لیے آنی کانا کرے وہ انفاق کہاں سے کرے گا؟ اور قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ انفاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہو۔ بھائی آنکھوں میں نور دیا ہے، انفاق اس کا بھی ہے۔ عقل دی ہے، انفاق اس کا بھی ہے۔ ہاتھوں میں طاقت دی ہے، انفاق اس کے ذریعے سے بھی ہے۔ جا رہے تھے سڑک پہ، دیکھا ایک اندھا راستہ ٹٹول رہا ہے۔ آپ کا رشتہ دار نہیں، جاننے والا نہیں، پڑوسی نہیں، گاؤں کا نہیں، وطن کا نہیں۔ ہاتھ پکڑا، بھائی کہاں جانا ہے؟ کہاں وہاں تک جانا، ہاتھ پکڑا پہنچا دیا۔ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، آپ نے اپنے نور کے ذریعے سے انفاق کیا ہے۔
یہ نور کا انفاق ہے. ایک بوڑھا آدمی بوجھ کا گٹھا لے کے آ رہا تھا. اپنے ہاتھ کی طاقت سے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا یہ تو واجب ہے. ہاتھ کی طاقت سے کسی کمزور کی مدد کرنا یہ طاقت کے لیے انفاق ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. ہے کوئی جو انفاق کرنے کے لائق نہیں ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور تم نیکی تک خیر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انفاق نہ کرو. انفاق بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندگان خدا سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا. تو جو میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ ایک دوسرے سے بنا کے رکھنا چاہیے، کبھی بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ محشر میں کون سامنے آ جائے کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو کہہ دے کہ بھیا ہماری مدد کر دو. بڑے بڑے مرتبے والے ہوں گے. روایتیں یہ ہیں کہ قاری قرآن اس کو پروردگار یہ حق دے گا کہ اپنے قبیلے کے خاندان کے 10 لوگوں کی ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے جو عمل کی بنیاد پہ جہنم کے مستحق تھے. قاری قرآن اس کی اہمیت ہے. علماء شفاعت کریں گے، یہ روایت ہے رسول کی. علماء شفاعت کریں گے اس نے پروردگار سے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بنا کے رکھنا چاہیے اور جتنا ہو پروردگار کے قریب ہوں. پروردگار سے قربت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اہل بیت سے قریب ہو جائیں. جتنا اہل بیت سے قریب ہوں گے اتنے ہی پروردگار سے نزدیک ہوں گے. عزیزو بس 2-4 جملے مصائب کے. کربلا کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، بڑا سخت امتحان تھا. اور جتنے اصحاب تھے ان میں آپس میں کتنا ایک دوسرے سے محبت تھی. کربلا میں سب چاہتے تھے کہ پہلے ہم جائیں، پہلے ہم جائیں، پہلے ہم جائیں. اس قدر ایک دوسرے سے محبت تھی. اور آخر میں جب سب شہید ہو گئے، جناب عباس کی شجاعت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن آقا حسین کی شجاعت کو دیکھیے. صبح سے لاشیں اٹھا رہے تو معمولی بات نہیں ہے. 1-2 لاشیں اٹھانے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہ جاتی ہے. چاہنے والے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں حسین ابن علی صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور ایسے ایسے لاشیں آپ نے اٹھائے. کبھی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ گئے، کبھی عباس کے لاشے پہ، کبھی اول محمد کے لاشے پہ، کبھی قاسم کے جنازے کے ٹکڑے چھڑے ہیں باپ نے. اور وہ وقت بھی آیا جب علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے ہیں. جوان بیٹا ہے اور باپ ہے، اے میرے لال. وہ جملے بھی آپ نے سنے کہ امام نے کہا تھا علی اکبر کی شہادت کے بعد، اے میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اے بیٹا آواز دو، اے علی اکبر تمہاری آواز کے سہارے یہ
وإنا عليه راجعون ورضا بقضائه إن لله وإنا عليه راجعون ورضا بقضائه وتسليما لأمره. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شفیق حسین ابن ابرار حسین ربن بانو کربلائی بنت ظہیر حسین کی ارواح کو اصحال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.